اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس سورت کی تفسیر اور ترجمہ بیان کروں گی وہ سورۃ التغابن ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ کے وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر کو کم وقت میں بیان کر سکوں، اور میری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری ویڈیو کا مقصد ہی آپ تک قرآن کی آیات کی شارٹ تفسیر پہنچانا ہے تاکہ میری ویڈیو سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ سورۃ تغابن میں کل 18 آیات ہیں اور یہ سورت مدینہ ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ میں آج پہلا حصہ بیان کر رہی ہوں۔ ترجمہ ہے: اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر اچھی صورت بنائی اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تھے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے، تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سے ہے۔ تفسیر ہے: جو کچھ آسمانوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ زمین میں پوشیدہ ہے وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس میں 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں وہ تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بولتی ہیں۔ نمبر 2، اور اسی کی بادشاہت ہے تمام جہانوں پر، اور جسے چاہے تصرف فرماتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ نمبر 3، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام نعمتیں اسی کی ہیں۔ نمبر 4، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی رکاوٹ کے بغیر جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ آگے بیان ہوتا ہے: اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا، اور اس کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، مگر تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تم میں کوئی کافر اور کوئی مسلمان۔ اللہ تمہارے کفر کو اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے، اور ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے عمل کی مطابق جزا دے گا۔ اور آگے بیان ہوتا ہے کہ اس نے تمہاری صورت بنائی، اسے بگاڑنا حرام ہے، لہٰذا ناک کان کاٹنا، چہرے پر راکھ مل لینا، صورت بگاڑنا، مردوں کو عورت کی شکل یا عورت کو مردوں کی شکل بنانا حرام ہے۔ اللہ نے جو شکل دی ہے وہی اچھی ہے، تو تم اس کا احسان مانو اور اپنے باطن کو پاک رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ظاہر کو عذاب کے ذریعے مسخ کر دیا جائے۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی واقف ہے، وہ ہماری ارادوں کو اور اعمالوں کو جانتا ہے، اور اللہ سے ہر پل ڈرنا چاہیے۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ تم سے پہلے کتنی امتیں آئیں اور انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا ہے۔ جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی ان پر عذاب آیا تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ رسول اپنی امتوں پر روشن دلیلیں لے کر آئے اور معجزے بھی دکھائے، تو ان سب نے بشر سمجھ کر ان کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ بشر ہماری رہنمائی کریں گے، جس پر ان کو کفر کی سزا ملی۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ برابری کا دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بشر کہنا کفر ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ عام محاورے میں یعنی بے ادبی کے انداز میں انبیاء کرام کو بشر کہنا حرام ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم سب کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور امان میں رکھے۔ باقی کی تفسیر اگلی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑیے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔